الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو جو طالب علم یہاں سے تعلیم یعنی کہ حفظ مکمل کر لیا ہے ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اور جو مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریوں سے ماشاءاللہ بہت سارے افراد یہاں سے نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں الحمدللہ، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی پا کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاموش ہو جائیے، اس کو سنیے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تب بھی حکم یہی ہے کہ آپ خاموشی سے قرآن شریف کو سنتے رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ آپ دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھو گے، ان کے بارے میں پڑھو گے، تو کبھی کسی نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں اور خاموش ہوتے جائیں، سنتے رہیں۔ پلس قرآن شریف کو سننے میں اتنا لطف مزہ آتا ہے، کاش کہ ایسا لگتا ہے کہ سنتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب قرآن شریف کا اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظمت ہے، تو جس قرآن شریف کو دل میں بسانے والا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ، اس کی کتنی بڑی عظمت ہوگی، ذرا سوچیے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی سی بھی کتاب ہو دنیا کی، اگر آپ اس کو حفظ کرنا چاہیں گے، یاد کرنا چاہیں گے، تو کم از کم ایک دن ذہن میں رہے گا، 2 دن، 4 دن، 5 دن، پھر وہ اس کو بھول جائے گا۔ لیکن قرآن شریف دیکھیے کہ بچہ سالوں سال مرتے دم تک قرآن شریف کو یاد کرتا رہتا ہے اور قرآن شریف یاد رہتا ہے۔ قرآن شریف کا اتنا بڑا مقام جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو جس قرآن شریف کو بچہ سمائے وہ بیٹھا ہے، اس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے ہمیں بخوبی معلوم ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ غالباً ان کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اللہ کے دربار میں آنے کے بعد میں قرآن شریف سفارش فرمائے گا حفاظ کی، حافظ کی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، سفارش کرے گا قرآن شریف، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جوڑا عطا فرمائے گا، اور سفارش کریں گے، اس کے بعد میں کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور وہ تاج کیسا ہوگا کہ اس کی روشنی کئی پوری جنت تک آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، استادوں سے سنا ہے کہ پوری جنت اس کی روشنی سے چمک رہی ہوگی، تمام لوگ رش کر رہے ہوں گے۔ ایسا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ کاش کہ ہمارا بھی بچہ حافظ بن جاتا، رش کرتے رہیں گے، کاش کہ میں بھی حافظ بن جاتا۔ اور اس کے بعد میں پھر قرآن شریف اور سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے باری تعالیٰ اور عنایت فرمائیے، اور عنایت فرمائیے، اور سفارش کرے گا۔ پھر اس کو اکرام کا جوڑا عطا فرمائیں گے، اکرام کا جوڑا عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ دوبارہ سفارش کرے گا قرآن شریف کہ اے باری تعالیٰ، اے رب کائنات، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ کیا کہے گا
اے اللہ، اے باری تعالیٰ، اے رب کائنات، آپ اس سے راضی ہو جائیے. کس سے؟ اس نے مجھے یاد کیا ہے، یعنی قرآن شریف کو. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو گیا. اب بتائیے بھلا جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، پھر کہے گا قرآن شریف جس نے یاد کیا ہے حافظ سے کہے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے. تو عزیز دوستو، قرآن شریف کا جو مقام ہے سمجھنا یہی ہے کہ اس حافظ کا بھی وہی مقام ہے. ایک دو تین اشعار ہیں، حالانکہ گلا بیٹھا ہوا ہے لیکن میں پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ننھے بچے کس طرح قرآن شریف کو اپنے دل میں سما لیتے ہیں. سماعت فرمائیں. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ہماری قوم کا بچہ چند باتیں ہی ہوتی ہیں جو اشعار کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مقام تھا. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ حسان اشعار سناؤ. تو قاری صاحب نے وہ سنت بھی زندہ کر دی. بہت طبیعت خوش ہوئی، اللہ جزا خیر دے. اتفاق کی بات ہے ہمارے یہاں ایک مہمان اور بھی ہیں، مولانا مفتی عبدالباری صاحب نے تشریف فرما ہے. بہت اچھی بات ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لائے، تو کیوں نہ ہم ان کی بھی قدر کریں اور 2-3 منٹ حضرت مفتی صاحب سے بھی ہم ہمارے طلباء کے لیے، ذمہ داران کے لیے، ہمارے لیے جو باتیں مناسب ہوں 2-3 منٹ جیسے بھی آپ کے پاس وقت ہو تشریف لائیں اور ہمیں مواعظہ سمجھنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور طلباء عزیز، آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ پروگرام ہم سبھی کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام ہے. اس سے بڑھ کر خوشی والی مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے جس کے اندر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی تکمیل اور اس کی خوشی کا انعقاد کیا جائے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ وہ قرآن کریم جو ہم بندوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے طور پر بھیجا ہے، جو قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ایک کتاب ہے، راستہ دکھلانے والی ایک کتاب ہے. اور یہی قرآن کریم جتنے بھی اس کے الفاظ اور جو اس میں لکھے ہوئے تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے. ان هو الا وحی یوحی، یعنی تمام کی تمام باتیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یعنی خود اللہ کا کلام ہے. کلام کے معنی آتے ہیں بات کے. جس طرح سے ہم باتیں کرتے ہیں اپنی اردو زبان کے اندر، ہندی زبان کے اندر، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں کی ہیں اور جو ان کو احکامات دے کر امت کے لیے بھیجا ہے وہی تمام کی تمام باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے اس معنی کا قرآن کریم ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک عظیم کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم جہاں سے شروع ہوا وہیں سے سب سے پہلے ارشاد فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کی ہر چیز میں ہو سکتا ہے آپ کو شک مل جائے، شبہ ہو جائے، آپ کو وہم ہو جائے، لیکن یاد رکھو یہ قرآن کریم جس کو میں اتار رہا ہوں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی نقطے کی، نہ کسی زبر زیر کی، نہ کسی حرف کی، اور نہ ہی کسی آیت کی کمی کی. اللہ رب العزت نے جیسا اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتارا تھا، آج سے 1450 سال سے لے کر آج تک اس کے اندر بدلنے والوں نے بہت کمیاں اور بدلنے کی کوشش کی، کمی لانے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ وہ اس کمی کے اندر جو ہے ناکام رہے، اس کو بدلنے کے اندر ناکام رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. کتابیں تو اور بھی ہیں کہ سبھی کو معلوم ہے، یہ سب باتیں ہم سنتے رہتے ہیں 12 مسجدوں کے اندر، لیکن صرف میں بچوں سے بات کہوں گا کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا کردہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہم کو دیا گیا ہے، اور جس کو ہم اپنے سینوں میں جو محفوظ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے بھی جو ہمارے یہاں پر پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں، اور میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اس قرآن کریم کو ہم شوق سے پڑھیں، نہ کہ خوف سے. کیونکہ شوق سے پڑھی ہوئی چیز زندگی بھر رہتی ہے اپنے پاس میں، یاد بھی رہتی ہے، سینے میں محفوظ بھی رہتی ہے. اور جو چیز خوف سے، استاد کے ڈر سے، یا اسی طرح سے والدین کے خوف سے پڑھی جائے گی تو وہ کچھ وقت کے لیے رہے گی، بعد میں ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو، جو والدین ہیں وہ بھی اس بات کی ترغیب دلائیں، جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس بات کی طرف بچوں کو بتائیں کہ بیٹا قرآن کریم ہے
ڈر سے نہیں بلکہ شوق سے پڑھو، خوف سے نہیں بلکہ شوق سے پڑھو. اگر شوق سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گا اور ازور اور پختہ رہے گا. اور اگر ہم خوف سے پڑھیں گے تو آج سبحانہ ہے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں قرآن جو ہے پڑھا تو ہم نے یاد کر لیا ہم نے ڈر کے ساتھ میں، اور بعد میں عشاء کے بعد میں بھول گئے. پھر دوبارہ دوسرے دن نمبر آیا، پھر جو ہے اس کو یاد نہیں ہے، دوبارہ رٹے مارنے یاد کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی جو ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے جو ترکیب بتائی وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو اپنے دل میں بٹھائیں. اسی طرح سے جو بڑے ہمارے بچوں کے والدین ہیں اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، قرآن کریم ہم یہ اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ جس طرح سے عظیم کتاب ہے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہم جس طرح سے ہر بچے کو سب کچھ بناتے ہیں وہاں پر ہم اپنے بچے کو عاشق قرآن بھی بنائیں. حافظ قرآن تو ہمارے بچے بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے سب بچوں کا حافظ قرآن بنائیں، عالم بعمل بنائیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو ضرورت ہے آج عاشق قرآن بنانے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو عاشق قرآن بناتے ہیں یعنی قرآن کریم کا عاشق بن جائیں گے تو ہمیں روزانہ ٹوکنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا آج قرآن کریم کھول کر دیکھو، آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فلاں دن ہے، فلاں جمعہ ہے، فلاں یہ سب چیزیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ خود بخود اس کے سامنے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو قرآن کریم سے محبت اور لگاؤ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں ان سے سچی محبت اور عشق ہے اور اس کو معلوم ہے کہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں تب بچوں کو معلوم ہوں گی، ہمارے بڑوں کو معلوم ہوں گی، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوں گی، ہماری ماؤں بہن مستورات کو معلوم ہوں گی، تو ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت بیٹھے گی تو تب جا کر انشاءاللہ عاشق قرآن بھی بنیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت کم وقت میں بہت اچھا واعظ ہمیں فرمایا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. میرے بھائیوں، فضیلت کی باتیں خوب آپ نے سن لی. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. عجیب دستور ہے کہ دنیا کی تعلیمات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. جی، اس کا مطلب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے. محلے میں اگر کسی بچے نے ڈاکٹری پڑھنی شروع کری ہے تو گھر والوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے بچہ، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد کیا کرے گا. جی، کسی بچے نے وکالت پڑھی ہے تو گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کا کام کیا ہے. اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ محلے میں کوئی بھائی کوئی بچہ بڑی ماشاءاللہ اونچی کلاس کی پڑھائی پڑھ رہے ہو، MBBS کر رہے ہو، اور وہ اچانک پڑھائی چھوڑ دے. اس کی کیا مجبوری تھی، کیا معذوری تھی، وہ ایک الگ بات ہے. اگر اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو یقین جانیے گھر والوں کو تو تکلیف ہوگی ہی، پڑوس میں سے بھی یہ آوازیں آئیں گی، ارے بھائی کیوں چھوڑ دیا، بھائی کر لیتے، تھوڑی ہمت کر لیتے، کتنا رہ گیا اب اس کو پورا کر لیتے، آپ کا بہت نقصان ہوگا. دوسرے لوگ بھی اس میں باقاعدہ اس کو دلاسا دلاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں اور اس دکھ کا ان کو احساس ہوتا ہے. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ حافظ کیوں ہوتے ہیں؟ جی، اور اس کو بعد میں کیا کرنا ہے؟ کوئی احساس نہیں. حافظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بچوں کو بٹھا دیا، حافظ ہو رہا ہے. اب نقصان یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حافظ ہوتے کیوں ہیں. حافظ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی نگرانی کرنا ہے. محفوظ کر لیا قرآن کریم، اب کیا کرے گا وہ؟ محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے قرآن کریم پڑھا ہے تو قرآن کریم کے معنی اس کو معلوم ہونے چاہیے. اس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ زلزال پڑھی ہے، سورہ بقرہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران پڑھی ہے، سورہ کہف پڑھی ہے. اس نے یہ ساری سورتیں پڑھی ہیں. کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پڑھتا پڑھاتا 15-20 پارے کرے اور وہ اٹھ کے چلا گیا، نہیں پڑھنا، تو کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا
ٹھیک ہے بھائی بچہ نہیں کر رہا، من نہیں کر رہا، صاحب نہیں پڑھے گا، اتنا کہہ کے ہم فائٹ کر دیتے ہیں. کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہاں بچہ پڑھتا پڑھتا پیچھے ہٹ گیا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ تعلیم و تعلم میں ہمیشہ سے اساتذہ سختی برتتے آئے ہیں. سختی برتنی پڑتی ہے، سیکھنے سکھانے میں سختی برتنی پڑتی ہے. آپ مدرسے کو چھوڑیے، میں آپ سے کارخانے کی بات کہتا ہوں. آپ کے کارخانے میں کوئی بچہ آئے اور کام سیکھے اور وہ سیکھے نہیں بیٹھا رہے تو آپ کیا اس کو نرمی سے کہیں گے؟ ایک دو بار نرمی سے کہیں گے، پھر آپ سختی سے کہیں گے بھائی تمہارے آنے کا فائدہ ہے کیا، تم سیکھ نہیں رہے ہو. مدرسے میں سختی ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، اور اس سختی کی وجہ ہوتی ہے بچے کو سکھانا. اگر بچہ سیکھنے میں کمزوری دکھا رہا ہے تو استاد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری محنت تو پوری ہو رہی ہے اور یہ محنت نہیں کر رہے، تو اس پر احساس ہوتا ہے، پھر سختی ہوتی ہے. سختی کا مطلب یہ نہیں کہ مار کٹائی اور جناب جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں. سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے، کبھی اس کو مرغا بنا دیا جاتا ہے اس کی غلطیوں کو احساس دلانے کے لیے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ سختی کی ہوتی ہے. اب سختی کسے کہتے ہیں؟ اب سختی اسے کہتے ہیں ہم بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی نماز پڑھی؟ جی پڑھی، بہت اچھا. اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم اس سے سختی کرتے ہیں، بھائی تو بڑا ہو گیا، حافظ ہو رہا ہے، تو نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ ہمارے والدین نے، گھر والوں نے ہم تک پہنچایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں سکھائیں نماز بھی اور بتائے بھی نماز بھی اور پوچھے بھی بھائی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب اس کو سختی مانا جا رہا ہے اور اب بچے ان سختیوں سے بچ کر ان جگہوں میں پڑھنا پسند کرتے ہیں جہاں کوئی نماز کے لیے نہ پوچھتا ہو، جہاں کوئی پارے کے لیے نہ پوچھتا ہو، جہاں کوئی سبق کے لیے نہ پوچھتا ہو. سنا دو تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تو ٹھیک ہے، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ٹھیک ہے. یہ کون سی پڑھائی ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں سے ایسے کئی سارے بچے چلے گئے ان جگہوں میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو فیسلٹی ملتی ہے. فیسلٹی یہی ہے کہ ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈائری ہے باقاعدہ، کس بچے نے کس دن کون سا سبق سنایا تھا، سنایا ہے کہ نہیں سنایا، اس دن وہ بچہ حاضر تھا کہ غیر حاضر تھا، پورا رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. اس مثال کو ختم کیجیے. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ تمہیں پڑھنا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا حافظ کسے کہتے ہیں؟ جب قرآن اس نے محفوظ کر لیا. قرآن میں نماز کا ذکر ہے، یہ بچہ نمازی بھی ہوگا. قرآن میں ماں باپ کی خدمت کا ذکر ہے، یہ بچہ ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا. قرآن میں سچ بولنے کا ذکر ہے، یہ بچہ ہمیشہ سچ بولے گا. قرآن میں چوری کرنے کے لیے منع فرمایا گیا، یہ بچہ ہمیشہ چوری نہیں کرے گا. جتنے قرآن کے احکام ہیں ان پر یہ عمل کرے گا. عمل کرنے والا حافظ ہوتا ہے. جتنی فضیلتیں ہم سنتے ہیں سب حافظ کو یہ فضیلت ہے، ایسے نہیں ہے بچہ حافظ ہو گیا اور گھر جا کے بھول گیا، کیا ملے گا اس کو؟ اس کی تو پکڑ ہوگی کہ تم نے قرآن کریم کو بلایا کیوں. اس لیے میں چاہتا ہوں ہمارے یہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہ مضبوطی سے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. اور جتنے میرے بھائی یہاں جمع ہیں، سرپرستان یہاں موجود ہیں، ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوں یا کہیں بھی پڑھ رہے ہوں، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ نہ صرف حافظ ہوگا بلکہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں. عالم بنے گا تبھی تو وہ ترجمے کو سمجھے گا، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں عربی لینگویج بولنے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی عربی پڑھ لے تو بات الگ ہے. ہماری جو ملک کی جو لینگویج ہے وہ ہندی ہے یا اردو ہے. اس لیے میں عرض کروں گا اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں. انشاءاللہ عالم بنانے کی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم میں، حدیث میں. تو آخر میں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں سے قرآن کریم پڑھوائیں گے، دعا کروائیں گے. اس سے پہلے ہمارے یہاں اراکین ماشاءاللہ جمع ہیں، کافی حضرات جمع ہیں، اور میں سب کی طرف سے ہمارے بڑے بزرگ حاجی رشید صاحب سے درخواست کروں گا 2 منٹ 5 منٹ تشریف لائیں. ہمیں ہمارے تمام بچوں کو یہاں سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں، خصوص سے نصیحت فرما دیں. یہ موقع ہے، آپ تشریف لائیں. آپ کے ہم شکر گزار ہیں. ایک ہی ویڈیو بن گیا، دیکھ لیں. خاص ہے بچے یہاں پہ یہاں سے باہر ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ بچے اپنے یہاں سے باہر ہو چکے ہیں. تو یہ جو بچے پڑھائیں ان کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فجر کی نماز میں جائیں تو بچوں کے ساتھ مل جائیں. اصل جو ہے مسجدوں کے میں کبھی کوئی امام نہیں ہوتے ہیں تو اپنے حافظ کو اگر سکتے ہیں نماز ہوگی پھر امام سب نہیں ہوتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں. تو مسجد والوں کو پتا ہوتا ہے کہ 2 خراب ہونے
मदरसे से बच्चे फारिग हैं, मतलब शिकायत करते हैं कि आप मदरसे से इतने बच्चे आप भी जुड़ रहे हैं और फजर की नमाज सब की है तो फिर हम इसमें जुड़ रहे हैं, तो पहले सबसे तक नमाज पढ़ें। ये जिम्मेदारी के माँ बाप की है कि आप लोग जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जब घर में माँ बाप जल्दी उठ जाएंगे, घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चा तो उठ जाएगा। जब माँ बाप सोते रहते हैं तो बच्चा भी सो जाएगा, तो बच्चे भी उठते नहीं। माशाअल्लाह बच्चे तो हाफिज को बना रहे हैं, उसको पहले नमाज पढ़ते हैं, तो खुद भी नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, घर में नमाज पढ़ेंगे तो घर के अंदर का माहौल बनेगा। और घर के अंदर बच्चों को जो यहाँ से कुरान पढ़ के जा रहे हैं वहाँ पे घर में भी उसको पढ़ा है, पहले की बात किया जब की बात हो ना उसको तब से हम वहाँ पर घंटे ज़्यादा पढ़ेगा और बच्चों की निगरानी भी रहेंगे कि हमारे बच्चा कोई गलत शोर पर तो नहीं जा रहे हैं कि आज के नौजवानों के अंदर ये नशे का माहौल चल रहा है, उससे हमें बचाना है, उसकी निगरानी करनी है, उसकी सच्चाई नमाज पढ़ेगी और उनको डरने लगे बैठेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। उस्ताद तो बेचारे ऐसे मेहनत करके चले जाते हैं, उस्ताद की सारी मेहनत देना वो ज़ाया रहती है, तो हम निगरानी करें, सारी जिम्मेदारी उस्ताद के ऊपर छोड़ देते हैं, कभी जवाब को छोड़ देते हैं, बच्चे जो है कहाँ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो मदरसे में जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सारी निगरानी होती है। लेकिन दरखास्त है कि जो है सारे जितने बस्ती के जिम्मेदार हैं तो बच्चों को अपना हाफिज बना रहे हैं, उसकी निगरानी भी करें कि वो आप लोग को जल्दी सुनिए, बच्चों को जो है नहीं है तो उसको फोन वीडियो बनाएं कि आप जो घर के अंदर आ जाएँ और उसको खाने ना पीने का रास्ते बाजार की चीज़ से कम से कम सुना सकें। ठीक है सर, अल्लाह दुआ भी करें तो जमान नौजवान समाज है रोक भाई के ज्ञान में भी है और हमारे उस्ताद की दुआ भी करें, उस्ताद ने और भाई साहब ने भी बहुत मेहनत किया, मोदी साहब ने उनकी भी दुआ करें। अगर नौजवान समाज में है आपने मदरसे के आज मार्गदर्शन किए तो उस्ताद से आपको समझ लीजिए जिनके बच्चे ये पढ़ रहे हैं मैंने भी मतलब आगे कि वो इनके उस्ताद से मुलाकात करें तो नवी कैसी हुई हो तो पता नहीं बताना एक ही वीडियो बनेगी माशाअल्लाह। बच्चों ने स्कूल पढ़ते हुए कौन सी क्लास में, 9th में माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं और ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने स्कूल के अंदर बच्चों को ज़हीन बनाया है कि वो स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ में मदरसे में भी हिफ्ज़ में भी पढ़ रहे हैं। बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने माशाअल्लाह करीब 3 या 4 साल में, कितने सालों को रह गया, 3.5 साल का कुरान करीब हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इनका ना कोई तालीमी नुकसान हुआ, एक वक्त की भी कोई गैर हाजिरी स्कूल के अंदर नहीं करवाई, सारे अपने घर के फंक्शन भी इन्होंने अटेंड किए और साथ में घर रहते हुए कुरान करीम हिफ्ज़ भी कर लिया, न कहीं गए न कुछ लगा और अल्लाह ने देखो माशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह फरमा दी। ऐसे भी की खिदमत होनी थी, अल्लाह ने यहाँ मुकद्दर की, अल्लाह ताला कबूल करवाए। ये मोहम्मद अब्दुल्लाह जमील भाई के बेटे हाजी अख्तर साहब के पोते ये आपके सामने अपने कुरान करीम का आखिरी सबक सुनाए। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. माशाअल्लाह अब्दुल्ला आखिरी सबक सुना रहे थे। अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। एक दूसरे तालिब इल्म में मोहम्मद बकीर वसीम भाई के बेटे और मालूम हुआ इनके दादा का नाम भी अख्तर है। जी वसीम भाई क्या नसीब माशाअल्लाह दोनों बच्चों के दादा अख्तर हैं। अल्लाह ताला इस नाम में और बरकत फरमाए। तो बड़ा अहम माशाअल्लाह मामला हो गया। आपने कितने साल पूरा किया? 3.5 साल में इन्होंने पूरा किया। स्कूल में कौन सी क्लास में? 9th में आपकी उसी स्कूल में। ठीक तो माशाअल्लाह ये बच्चा भी 9th क्लास का तालिब इल्म है और साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब हमें अता फरमा दिए, वरना ये दौलत पहले हासिल करने के लिए घर छोड़ना पड़ता था, बड़ा दूर का लंबा सफर करना पड़ता था, सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, खर्चा सफर भी करना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने घर बैठने में निज़ाम अता फरमाया। अल्लाह इससे हमें और फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मोहम्मद बकीर आपके सामने कुरान करीम आज मुकम्मल कर रहे हैं। अपना आखिरी सबक आपके सामने सुना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم بالله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في صدري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي مهتديا يا رب العالمين. آمين. माशाअल्लाह कुरान करीम तकमील का अमल था। आज दोनों बच्चों की तकमील फरमाई है। बच्चों के साथ साथ उनके उस्ताद का भी तज़किरा होना ज़रूरी है जिनकी मेहनतों से ये अल्लाह ताला ने अज़ीम नेमत अता फरमाई है। हमारे इस मदरसे के अच्छे उस्ताद मौलाना क़ारी सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया इमाम व खतीब मस्जिद पैकान यहाँ बड़ी मेहनत फरमाते हैं। दोनों बच्चों ने माशाल्लाह क़ारी साहब को पास किया है, आज मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों के साथ साथ इनके घर वालों को और इनके उस्ताद मोहतरम को और मदरसे के तमाम असातिज़ा को और आप सभी को अल्लाह ताला खूब मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मरहूमीन जो इस दुनिया में नहीं है आज वो होते तो इन खुशियों को देख कर बहुत खुश होते। अल्लाह ताला ये नेमत 2 गुना 5 गुना 10 गुना 1000 गुना करके अल्लाह उनकी खिदमत में कब्रों में उनको रूहों को अल्लाह अता फरमाए। यही दुआ करेंगे। दुआ कर लेते हैं। दुआ से पहले मैं सबसे दरखास्त है 3 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ के लिए मैं दरखास्त हिसाब से दुआ